کروڑوں اربوں بلکہ کھربوں بلکہ انگنت درود و سلام اس ہستی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کا اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے، اور رب تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، وہ ہمیں کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سر عباس ہیلتھ ویلنس اور میں ہوں ڈاکٹر عمر اوان۔ اچھا، آج جس موضوع پر میرا بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے یا جس موضوع پر مجھ سے سوالات ہوئے ہیں آج کے او پی ڈی کے اندر، یا آج کے مریضوں نے جس بات پر، یا میرے دوستوں میں سے کچھ دوستوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ تو بھائی بچے اس لیے زیادہ بیمار ہوتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی امیون پاور کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ بیمار ہوتے ہیں، بس دیٹس آل، کوئی لمبی توجہ نہیں ہے۔ جب کوئی بھی بچہ، جب میں اور آپ بھی اس دنیا میں آئے تھے تو آج جتنی اسٹرینتھن ہماری امیون پاور ہے اس وقت نہیں تھی اتنی اسٹرینتھن۔ اور امیون پاور کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہی موسمی حالات بھی ہمارے اوپر علامات مرتب کرتے ہیں۔ امیون پاور کے کمزور ہونے کی وجہ سے جراثیم بھی ہم پر اٹیک کرتے ہیں، اور امیون پاور کے کمزور ہونے کی وجہ سے موسم یعنی ٹھنڈک اور گرمی بھی ہمارے جسم پر اثرات مرتب کرتی ہے، علامات مرتب کرتی ہے، اور انہی علامات کو بیماری کہا جاتا ہے۔ جب یہ سوال کا جواب یہاں تک دے دیا تو پھر اگلا سوال آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ کیئرفل نہیں ہیں، ان کے بچے زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی وہ اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی کیئر ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اگر ان کو کوئی ہلکا پھلکا نزلہ زکام کھانسی بخار ہو جاتا ہے تو ان کے پیرنٹس اس سے لے کے ڈاکٹرز کی طرف نہیں بھاگتے، بلکہ وہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے بچے جو ان مشکل حالات میں پرورش پاتے ہیں ان میں بہت سارے بچے جو ہے وہ قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے والدین کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور بہت سارے بچے جو بچ جاتے ہیں ان کی امیون پاور ہمارے بچوں کے مقابلے میں زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ارلی ایجز میں ہی ان چیزوں کے اگینسٹ میں امیون پاور کو مضبوط بنا لیتے ہیں جن کے بارے میں، جو چیزیں ہمارے بچوں نے 2 سال بعد یا 4 سال بعد یا 5 سال بعد جا کے دیکھنی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی مرض ہوتا ہے نا وہیں پر اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ بحیثیت ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں۔ تو جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، اور گندے سندے رہتے ہیں، ان بچوں کو بیماریاں کم لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہمارے جسم کی بہت ساری چیزیں مٹی میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب جتنا ہم اویئر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کیئرفل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر اس چیز کی ایجوکیشن آتی چلی جا رہی ہے کہ بچوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، بچوں کو جو ہے وہ مطلب پراپر ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، کپڑے ان کو استری ہوئے پہنائے جانے چاہیے،
تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے بچے ان جراثیم کا اور موسم کی سختیوں کا عادی نہیں رہتے، جبکہ وہ بچے جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غریب، بلکہ کوئی بھی کیئر لیس ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی فیملیز جو بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ کیئر لیس ہیں، ان میں اگر مطلب وہاں بچوں کی اس دنیا سے جانے کی تعداد ان کے ہاں زیادہ ہے، تو بچ جانے والے جو ہیں وہ ان کے کیئر لیس ہونے کی وجہ سے ان کی امیون پاور عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور پھر آنے والی زندگی میں وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ اور یہی چیزیں ہم فورسز کی ٹریننگ کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فورسز کے اندر جتنے بھی جوان ہوتے ہیں انہیں سخت موسموں میں جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ وہ اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ جب اچانک سے انہیں کسی ایسے علاقے میں لانچ کرنا پڑ جائے جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو یا بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی ہو، تو ان کا جسم پہلے سے اس چیز کا عادی ہو اور وہ وہاں جا کے بیمار نہ پڑ جائیں۔ تو سیم اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ضرور کیئرفل ہوں، لیکن اتنے بھی نہیں کہ آپ انہیں اب جو ہے نا وہ فرش یا مٹی میں کھیلنے بھی نہ دیں، کچھ ٹائم انہیں گزارنے دیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق انڈیپینڈنٹلی کسی صاف ستھری زمین پر یا فرش پر کھیل سکیں، تاکہ ان کی امیون پاور جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور وہ کم سے کم بیمار ہوں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اس سے لائک بھی کیجیے گا، اور اگر پسند آیا ہے تو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔